السلام علیکم، میں ہوں کمل دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں یوتھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج ہمیں جوائن کیا ہے انم عمران، رضا فرحان اور حسن جاوید نے. خوش آمدید کہوں گی. اور ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ معروف اور ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم آج کے دن کے حوالے سے اہم سیاسی اور ملکی حالات و واقعات کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ٹھاک. گرمی بہت ہے نا؟ گرمی بہت ہے اور لوڈ شیڈنگ اس سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ ہے مقابلہ ہے دونوں میں سخت. بالکل. اور اب دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی یا گرمی کی. اینیویز میر صاحب بہت سارے اہم واقعات ہیں، خاص طور پر ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی ہے. اگر ہم پہلے بات کریں کہ امریکہ پاکستان کے روکے ہوئے $40 کروڑ ایک ہفتے میں جاری کرنے پر تیار ہو گیا. اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ تقریباً طے پا گئے ہیں. آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا کہیں گے؟ کل آپ کے سامنے وائس آف امریکہ سے یہاں بات کر رہا تھا میں، تو آپ بھی سن رہے تھے کہ وہ اس بات پہ تھے کہ جی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ ریٹ طے کر دیا جائے ٹینکر کا کتنا ہے، ایک کنٹینر جو کتنے پیسے لیں گے، آپ $1000 لیں گے، $2000 لیں گے، اور دوسرا امریکہ معافی مانگ لے. تو میرا یہ کہنا تھا اور ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو سطحی چیزیں ہیں. اگر صرف معافی مانگنے کا مسئلہ ہوتا تو یہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ اس کو اتنا زیادہ لٹکاتا امریکہ، جس کا آج ایک ڈیٹیل آئی ہے کہ 210 ارب کا ان کو نقصان ہوا ہے اس میں، اور ایک سال میں شاید 10 کروڑ روپے کا نقصان ان کو، صرف $10 کروڑ کا نقصان ان کو ہو رہا ہے اس پورے پروجیکٹ سے. وہ بہت لوز کر رہے ہیں. انہوں نے مزید پینٹاگون نے بجٹ بھی مانگا ہے ان پورے باتوں کی وجہ سے. تو اس وجہ سے تو اتنا لمبا نہیں ہو سکتا تھا. اور پاکستان کیا صرف اگر معافی مانگ لیں گے وہ لوگ تو کیا ہمارے جو سپاہی ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے جن کی جانیں چلی گئی ہیں؟ اور اگر یہ جو اس کا جھگڑا تھا کنٹینر وغیرہ کا، کیا امریکہ اتنا ہی پھکرا ہو گیا ہے، اتنا ہی کنگال ہو گیا ہے کہ وہ $1000 اور $2000 اور اس بحث میں الجھتا رہے اور پڑتا رہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ بیسک اسٹریٹجک ایشوز ہیں وچ آر ٹو بی سالوڈ. انہوں نے ہماری بلیک میلنگ کرنے کے لیے ہمارے پیسے روک لیے. صاف فنڈ جو سپورٹ فنڈ ہوتا ہے، یعنی جو سب ملکوں کو ملتا ہے، ایک ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فنڈ جو ہے وہ سب ملکوں کو دیا جائے گا. ہمارا جو فنڈ ہم نے خرچ کیا ہوا تھا وہ روک دیا ہے. اب انہوں نے $40 کروڑ جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. $400 ملین ہوتے ہیں. 40 کروڑ تو تھوڑے لگتے ہیں، لیکن $400 ملین لگتا ہے کہ زیادہ رقم ہے. وہ جاری کرنے کا ایک ہفتے میں ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ. انڈرسٹینڈنگ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2000 روپے کنٹینر پہ طے ہو جائے گا. اچھا، یہ 2000 کی بات یہ ہے کہ یہ 5000 کا تو انہوں نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے تھے پاکستان $5000 مانگ رہا ہے. یہ شروع کی بات ہے جب آپ نیگوسیشن آغاز کرتے ہیں. لیکن پھر یہ آ گیا تھا کہ وہ $1500 پہ تھے اور ہم $2500 پہ تھے. لیکن یہ طے تھا کہ $1800-2000 کے درمیان کہیں یہ طے ہو جائے گا. وہ بات طے ہو گئی ہے. یعنی جو بات اسی وقت ایکسپیکٹ کی جا رہی طے ہونا، وہ طے ہو چکی ہے. اور جو فنڈ انہوں نے روکا ہوا تھا وہ جاری کر دیا ہے. اچھا، اب ہائیسٹ لیول ڈیلیگیشن جو وہ ان کا ہے، ایک پینٹاگون کا آدمی ہے، ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے، اور ایک ان کے جنرل ایلن ہے. ہمارے ہاں جنرل کیانی ہیں، حفیظ شیخ ہیں، اور ادھر سے حنا ربانی کھر ہیں، اور شہری رحمان بھی آ گئی ہیں. اب ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ صدر زرداری بھی اپنا لندن کا جو دورہ تھا وہ مختصر کر کے واپس آئے ہیں. وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، بات کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ آج تو یہ بات ہوگی، کل کابینہ بھی اس کو اپروو کرے گی، کل نہیں تو پرسوں یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ایک بات جو ہے حتمی ہو جائے گی. اس کو ہم کب اناؤنس کریں گے، کیسے اناؤنس کریں گے، یہ بات تو اب طے ہونا ہی ہے نا جی. اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. اور یہ نہ کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، نہ معافی کا مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوری کہہ دیتے ہیں، مطلب اپالوجائز، اور یہ وہ کہ بجائے سوری کہہ دیتے ہیں. اور یہ بھی آ رہا ہے تاثر وہاں سے کہ کیونکہ اوباما نے اب ایک ان کو کورٹ میں ایک فتح حاصل ہوئی ہے کہ جو ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم چیلنج کیا گیا تھا وہاں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ووٹ سے، وہ 9 جج ہوتے ہیں ان میں سے، ان کے خاص طور پر وہ پاس ہو گیا ہے. انہوں نے ابو پارٹی، وہاں تو ہر آدمی پارٹی میں ہوتا ہے نا، یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات گنی جا رہی ہے سسٹم کو رکھنے کے لیے. تو اس وقت اگر وہ معافی بھی مانگ لیں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا الیکشن میں سے. تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے طے ہو جائے گا. لیکن بہت سارے دوسرے معاملات اصل تو وہ طے ہونے کہ آپ کیا انڈیا کو رول دے رہے ہیں، وہاں کیا قونصل خانے کھول رہے ہیں، وہاں کیا افغان فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرے گی، کیا آپ افغان فوج کو رکھیں گے یا وہاں ہم پر دہشت گردی کے حملے کروائیں گے. وہاں جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے طالبان وہ سیف ہیون میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شکایتیں ہیں کہ ان کے لوگوں کو مدد یہاں سے ملتی ہے، ہمیں اپنی شکایتیں ہیں. تو اور
فیوچر کی اسٹریٹجک پلاننگ، طالبان کے ساتھ کیا تعلقات، اوپر سے یہ کہ شمالی الائنس کے ساتھ جو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے ان کو کیسے لیا جائے گا، یہ ساری بیسک چیزیں تھیں جو گفتگو ہو رہی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ یہ بات ہو رہی ہوگی کہ نہیں $2000 نہیں آپ $1500 لے لیں یا $5000 نہیں، اس پہ نہیں ہو رہی ہوگی. ہم اپولوجائز نہیں کرتے، سوری کہتے ہیں. یہ تو دکھاوے کی ایک کاسمیٹک سی باتیں تھیں. اصل بات جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک جو اس پورے خطے کی جو ایک نقشہ ہے وہ بدل رہا ہے. اس میں ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجک پلاننگ طے کرنی ہے آنے کے لیے. اب ٹوٹل ہم امریکہ کے جولی میں نہیں جا سکتے، اس کے جو نقصانات ہوئے تھے وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور امریکہ نے ریئلائز کر دیا کہ اب پاکستان ہماری کوئی کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پر ان معاملات پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر ہم بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، لیکن ہمیں دوسرے ایونیوز، روس آ رہا ہے، چین امرج کر رہا ہے، وہ تو ہمارا پرانا دوست ہے، لیکن روس کا خاص طور پہ انٹرسٹ دوبارہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے. تو وہ سب چیزوں میں ہم بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اچھا میر صاحب، پینٹاگون نے جو اضافی رقم مانگ لی ہے، کیا پینٹاگون کو جو متبادل ذرائع تھے وہ مہنگے پڑ گئے ہیں یا کیا، یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اچھا دیکھیں جی، وہ انہوں نے کہا ہے خود پینٹاگون نے، اب جو رقم مانگی ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہیں جس کے لیے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا ان کا خیال ہے کہ ہمیں افغانستان میں فوجیں رکھنے کے لیے مزید پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں. ہمارا جو بحری بیڑا انٹرپرائز آیا ہے خلیج کے علاقے میں، اس کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اور بہت چیزیں ہیں. $810 بلین قریب مانگے ہیں انہوں نے، جس میں 220 تو یہی ان کے نیٹو کی سپلائی روٹس میں واپس جانے آنا، سامان جو نکالنا اس کے لیے ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ امریکہ کو جتنی مہنگی پڑتی جا رہی ہے وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ کیا فرق پڑے گا، ان کی تو انڈسٹری پراسپر کرے گی اور ڈیفنس انڈسٹری پراسپر کرے گی. وہ تو پراسپر نہیں کرتی نا جی، وہ تو پراسپر نہیں کر سکی. تو رزلٹ یہ ہے کہ خاصا ایک پرابلم جو ہے امریکہ کے لیے فائنینشیل بھی پیدا ہوا ہے اور اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں. پینٹا نے کہا ہے کہ ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے، ہم اتنا پیسے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جو پہلے بولتا نہیں تھا. تو یہ سارا اس بات کی طرف علامت ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان سے تعلقات کو بہتر کرنا بھی ان کی ایک اس میں اسٹریٹجی کا حصہ بن سکتا ہے. اچھا میر صاحب، اب اگر دیکھیں تو ایک طرف تو امریکہ سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف سرحد پار 60 افغان فوجیوں نے پاکستانی علاقے پر حملہ کر دیا. اب یہ کارروائی کس بات کی نشاندہی کرتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے بہت درست بات کی. دیکھیں نا جی، افغان فوجیوں نے جو یہ افغان فوج کو وہاں کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ فوج کو $4 بلین جو ہے وہ سال کے دیں گے. افغان فوج افغانستان کی ہوگی، پیسے امریکہ دے گا. نیٹو کے لوگوں سے شکاگو میں انہوں نے مانگے، کسی نے جرمنی نے پتہ نہیں $40,000 کتنے کم پیسے دیے. لگتا ہے کہ زیادہ بوجھ جو ہے امریکہ کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر $6 بلین جو ہے انہیں خرچ کرنے پڑیں گی افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے ہر سال. تو $10 بلین کا نسخہ ہے، جب یہ چلے جائیں گے اس کے بعد انہیں پڑتا رہے گا. یہ $10 بلین انہیں کم لگتے ہیں. اچھا، اب 10 اس لیے کم لگتے ہیں، جو جنگ کا خرچ ہو رہا ہے تو وہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ تو سینکڑوں بلین ڈالر کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. تو ان کا جو کہتے ہیں $3 ٹریلین وار ہے، یہ جو افغانستان اور عراق کی جنگ ہے، یہ $3 بلین وار ہے. تو ایسی صورت میں امریکہ کی یہ حکمت عملی کہ وہ اس علاقے میں جتنا بھی اس کا اخراجات ہو رہا ہے اس کو اس طرح کنٹرول کر کے وہاں سے جائے. اب افغان فوج کو وہ کھڑا تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ان میں کیپیسٹی ہوگی لڑنے کی؟ اچھا، وہ فوج ایتھنک فوج ہے، شمالی الائنس کے لوگوں کی بنی ہوئی ہے، پختون علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے، طالبان کے وہ خلاف ہیں. طالبان جو ہیں وہ پختون نیشنلسٹ ہیں، بیسیکلی تو پختون نیشنلسٹ ہیں، ان کے وہ خلاف ہے. وہ آ کے ہمارے بارڈر پر جب کارروائی کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے مقامی لوگوں نے ان کو ریپلس کر دیا، 2-3 لوگ مارے گئے، لیکن ان کے 20 بندے بھی انہوں نے ڈھیر کر دیے. اب افغانستان کہتا ہے جی اب چونکہ ہماری فوج پہ حملہ ہوا ہے ہم سلامتی کونسل میں جائیں گے. تو یہ ساری باتیں سلامتی کونسل میں جانا آنا جو تھا یہ ایک ڈرامے کی بات ہے. جا کے وہاں کیا کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ سیو ہیون آپ کے علاقے میں ہیں، حقانی نیٹ ورک ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں. دیکھیے عجیب بات ہے، افغان طالبان پاکستان کے حامی ہیں، لیکن وہ پاکستان طالبان کے بھی حامی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر بہت گڑبڑ پھیلاتے ہیں. تو ہمیں ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ پیچیدہ ایک پالیسی ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور امریکہ کے لیے بھی یہ کہ صرف ہمیں بلی کرتے رہنا اور پریشرائز کرتے رہنا وہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ہمارے لیے. بالکل، کیونکہ کافی جو چینج ہے وہ آ چکے ہیں. نواز شریف کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ کا منصوبہ جو ہے وہ ان کے زمانے کی یادگار تھا اور موٹر وے کا جو ہے وہ بھی اس کا حصہ تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ جب آئیں گے اس میں حکومت میں تو وہ اس منصوبے کی تکمیل کریں گے. کیا مطلب گوادر پورٹ
تیار نہیں ہوئی، دوبارہ تیار کرنا، یہ کیا مطلب اصل بات ہے؟ اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ موٹر وے کا جو منصوبہ ہے، یہ موٹر وے کا منصوبہ اس کے ساتھ لنک تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ پشاور سے موٹر وے چلے گی اور فیصل آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان سے ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، اور وہاں سے وہ انڈس ہائی وے سے مل جائے گی، اور انڈس ہائی وے سے رتو نیڑو کے قریب جا کر یہ ایک کرب کی شکل میں جو ہے نا گوادر تک جائے گی، یعنی پورے بلوچستان سے گزرتی ہوئی سندھ کے صرف ایک علاقے کو ٹچ کرے گی۔ اس وقت غالباً حکمت عملی یہ تھی کہ کراچی پورٹ پر رش بھی بہت ہے، اور یہ حکمت عملی بھی تھی کہ کراچی پورٹ پر رش ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں مقامی لڑائیاں جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس کو قابو پانا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں، اس کو دیکھنا تھا کہ کیسے اس کو ٹیل کیا جاتا۔ تو ایک منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ پشاور سے لے کر بلکہ لنڈی کوتل سے لے کر گوادر تک وہ بندرگاہ آئے، سامان آئے، اور سینٹرل ایشیا میں ہماری تجارت کے رستے کھلیں۔ یہ نواز شریف کی اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی کہ موٹر وے گوادر پورٹ کا حصہ تھا۔ اور اس میں اس نے مثلا مجھے یاد ہے کہ جب حکومت میں نہیں تھے تو شاید قطر سے یا کس کے ساتھ بے نظیر کی حکومت نے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہا گوادر کے حوالے سے، تو نواز شریف نے کہا یہ تو پراکسی ہے، جو کمپنی وہاں سے کرنا چاہتی ہے وہ تو امریکن کمپنی ہے، اور یہ تو امریکہ کو دینے کے مترادف ہے۔ اچھا، امریکہ کی، چین کی، دوسرے روس بھی گرم پانی تک پہنچنا چاہتا ہے، چین کی خواہش ہے، اس نے وہ بندرگاہ تعمیر کرنے میں ہمارا مدد کی ہے کہ وہ بھی اپنی ایکسیس وہاں تک چاہے، وہ بھی ایک طرح کا بہت انٹرسٹڈ ہے اس میں، اور اس پورے علاقے میں جو سمندر پر ڈومینیشن کی بات ہے اس میں اس کو بھی ضرورت ہے۔ اچھا، پاکستان نے جب اس پورٹ کو ڈیولپ کرنا چاہا تو دبئی کی اتھارٹی نے کہا کہ ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو پاکستان نے سوچا کہ اگر دبئی والوں کو دیا تو دبئی والوں کو تو ہم کمپٹیٹر ہیں، ادھر دبئی ہے اور ادھر ہم بیٹھے ہیں، ہم بہتر پوزیشن میں ہیں۔ وہ سامان لوگ جاپان سے لاتے ہیں، دبئی میں ڈمپ کرتے ہیں، وہاں سے بائی ایئر آگے لے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آدھا راستہ بائی سی طے کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، آدھا راستہ بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، وہ وقت بچاتے ہیں۔ وہی کام اگر گوادر کرنے لگ جائے گا تو ان کے لیے تو مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو کمپیٹیٹر دبئی کو نہیں دیا، حالانکہ دبئی ہمارا بڑا برادر اسلامی ملک کرایا جاتا ہے، ہم نے سنگاپور کو دیا، لیکن سنگاپور کا بھی لگتا ہے کہ امریکن انٹرسٹ اس میں کچھ اتنے تھے، حالانکہ شوکت عزیز نے جب دیا تھا تو لگتا تھا کہ وہ سنگاپور کچھ کر نہیں سکا، ہم اس کو وڈرا کر رہے ہیں، کبھی چین کو، ہم ابھی تک گوادر پورٹ کو اس طرح آپریٹو نہیں کر سکے جس طرح اسے ہونا چاہیے۔ اب پھر باتیں سن رہے ہیں کہ گوادر تک وہ جو موٹر وے ہے تعمیر کی جائے گی، اس کی تعمیر سے بلوچستان کی زندگی میں بڑا فرق آ سکتا ہے۔ لیکن وہاں آپ انڈسٹری نہیں لگا رہے، وہاں چھاؤنیاں بناتے ہیں تو لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، لیکن چھاؤنیاں کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ علاقے میں ایک نئی چینج رہتی ہے، وہاں کالج کھلتے ہیں، ہاسپٹل کھلتے ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں، وہ وہاں ان لکیلی ہو نہیں پا رہا۔ تو گوادر پورٹ کا بننا اور موٹر وے کے ساتھ لنک ہونا گویا سینٹرل ایشیا تک ہمارے ایکسیس کا ایک رستہ تھا، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے اس پر وارننگ دی تھی کہ بھی نواز شریف کو سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کرے، کیپ ہز ہینڈز اوے فرام سینٹرل ایشیا، کیونکہ یہ تو ہم نے ہمارے منصوبے میں ہے کہ فیوچر میں ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے، آپ کہاں سے آ گئے ہیں سینٹرل ایشیا کے وسائل کو، یعنی ہم کہہ رہے تھے نا کہ روس گیا ہے تو اوپر سے ایک پوری اسلامی بلاک جو ہے مرج ہوا ہے، اور ہمارے لیے فیوچر کے بڑے پرسپیکٹیو ہیں۔ امریکہ نے، ان طاقتوں نے ہمیں وہ نہیں کرنے دیا، افغانستان کو ڈسٹیبلائز کر دیا، ان کے اپنے مفادات ہیں کہ ان کو فیوچر میں یا کب تیل، گیس، جو بھی ذخائر ہیں ان کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ساری جنگ جو ہے گوادر کی کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی، موٹر وے لنک تھا، سینٹرل ایشیا لنک تھا، اور یہ آج تک سالو نہیں ہو رہا۔ تو نواز شریف نے یہ کہہ کر کہ ہم اس کو آ کے مکمل کریں گے، مطلب یہ ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کریں گے جو سینٹرل ایشیا تک ہماری تجارت کے رستے کو لے کے جائے گی۔